سب سے پہلے تو میں اس کام کی ہی مذمت کرتی ہوں. نمبر 1، جہاں تک آپ کا کیس ہے وہاں پر آپ نے بالکل زرد رنگ کی بات کی ہے، وہاں پر آپ نے تشخیص نہیں کی اور اسی معاملے میں زرد رنگ کو ہی شمار کیا گیا. ٹھیک ہے. اب جو آپ کے پاس احادیث ہیں ان میں جو متراجم ہیں انہوں نے اس کو زرد رنگ ہی کہا، یہ نہیں کہا کہ وہاں پر صفرا، کیونکہ صفرا کے اوپر بات نہیں، بات تھی اردو زبان میں زرد رنگ کی. اس لحاظ سے آپ ہر لحاظ سے حقدار ہیں. بے شک وہ کام غلط ہے، لیکن اس غلط کام کے جو ونر مطلب جو قرار دیتے ہیں وہ آپ ہی دیتے ہیں، کیونکہ آپ سچے ثابت ہو رہے ہیں وہاں پر. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح سے جو بات ہوئی ہے ضیاء رسول امینی کے حوالے سے، اس کے اوپر بنی اسرائیل کی کل رات کو بروڈ لگی ہے. وہاں پر یہ عامر نذیر صاحب گئے ہیں، انہوں نے مجھے بہت دفعہ انوائٹ کیا لیکن میں جو ہے نا نہیں گئی. اور جس وقت انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ چینج ہو گیا، اور اب جو مطلب انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ ضیاء امینی کے حق میں کیا. اب دیکھیں دونوں طرف سے ناانصافیاں ہیں. دونوں طرف سے جج جو ہے نہ تو ان کو وہ کوئی پریا کے لوگ تھے، نہ وہ پنچایت کے لوگ تھے، اور نہ ہی وہ کورٹ کے لوگ تھے، اور نہ ہی وہ علم والے تھے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فیصلہ کرتے اور علم والا کرتے تو وہ اس کے اوپر آپ لوگوں سے ٹائم لیتے، وہ احادیث کو پڑھتے، وہ بار بار آڈیوز کو سننے کے بعد اس کے مطابق وہ دیتے کہ کیا کبھی کوئی ایسی بات ہو، کیا ایسے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ان کی پوری سرچ ہوتی اور اس کے بعد وہ فیصلہ پڑھاتے جو اخلاقی جی میں بہن جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ڈسپائٹ آف آل دیز فلاز ہم نے جج کا جو ورڈکٹ تھا اس کے اوپر پیمنٹ کر دی، علیم بھائی نے پیمنٹ کر دی اس کے اوپر جی. اور اب جو بھی ججمنٹ ہوئی ہے لیکن اس کے مطابق ان کو بھی تو کرنا. جی کہ دونوں سطح کے اوپر طلعت بھائی کو بھی اور آپ کو بھی، اور ان لوگوں کو پینل پر لیں جو صاحب علم ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ لوگ لیں جو آپ منصف سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ اپیل دائر کریں طارق چوہان کے خلاف، جج کے خلاف جو ہے وہ آپ نے اپیل کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ، اور اس کے بعد فیصلے کے بعد ایک اور فیصلہ لے کر آنا اس کی تردید میں کہ اگر فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہو گیا اب اس کو مانیں، اب آپ کی جیب میں پیسے طلعت صاحب کی آ گئے ہیں، اب آپ جو فیصلے ڈھونڈتے پھرے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں باتوں کی آپ اپیل کر کے، اپیل کرنے کے بعد قرآن و سنت کی روح سے ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ مسلمان ہیں. ہمیں تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. بھائی ہم لوگ تو آپ کو نہیں کہتے، ہم آپ ہی کو کہہ رہے کہ آپ مسلمان ہیں. اب قرآن حدیث شرط کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ شرط کے بعد فیصلے کے اوپر کہ آپ کو فیصلے منو ان کس طرح کرنے ہیں. تو کیا یہ فیصلے حق بجانب ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے آپ کو فیصلے دیے جائیں، اور جو آپ کی پیمنٹ بنتی ہے آپ کو دینی چاہیے ان کو. میرا تو یہی خیال ہے. جی بات یہ ہے عمر باب صاحبہ کہ آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، آپ نے حق کی بھی بات کی ہے، لیکن یہ لوگوں ان پر تو ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے جو صبح سے لے کر شام تک دجل کرتے ہیں. ہم 3 بندے بھی بٹھائیں یا 10 بندے بھی بٹھائیں تو ان کے لیے تو کوئی دیکھیں اپیل ہونی ہے پبلک کے آگے. ہاں تو پبلک آپ 2 ہی بندے ہیں، 3 آپ کے بندوں کے سامنے ہم آگے نے آپ بات اپیل نہیں رکھی ہے. کریں گے. آپ ہاں سنیں، اسلامک کمیونٹی کے ساتھ مخاطب ہوں گے، وہاں پر کہیں گے کہ اسلام کی، اور جن لوگوں کو آپ انوائٹ کریں وہ اسلام کو سمجھتے ہوں، ان کے پاس دین کا علم ہونا یہ چاہیے. نیچے آئے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے جھوٹ بولنے کا وطیرہ اختیار کر لیا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریویو لے لیا، جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی ریویو نہیں لیا، ہم تو ریویو کے لیے ہی کہہ رہے تھے کہ اس ریویو کو کرو. کہتے ہیں استدعاء. بات یہ ہے عمر باب صاحب، بات تو سن لینا، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں جی یہ لوگ جو ہیں ان پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں. آپ کیا حامی بھرتی ہیں کہ سچ پر آپ کھڑے ہوتے ہوئے آپ ہمارے پیسے دیں گی؟ ہم آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو جو استدعاء ہے وہ لگانی چاہیے. استدعا تو ہم نے لگا استدعاء دی میں آپ کے سامنے. جو بھی مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اس کو مینشن کرنا چاہیے، فیصلے کے لحاظ سے بھی، شرط لگانے کے حساب سے بھی. اور اس کے بعد جب آپ اس کو لے کر آئیں گے سامنے، اور پھر وہاں پر جو لوگ اس چیز کے اوپر اپنی رائے دیں گے ان لوگوں میں سے آپ کچھ لوگ چوز کریں.
جی عمر باب میرا تو صاحب مشورہ یہ ہے دیکھیں تاکہ جو لوگ بڑے ہیرو بن کے پھرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم آپ کو جسٹس دیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو بتلا کرنا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر نام نہاد ختم نبوت کے مجاہد جو ہیں وہ ہر حال میں اسلام کو سرنگوں کر رہے ہیں، ان کا سر نیچا کر رہے ہیں، ان کا جو اخلاقیات اور ان کی جو پرنسپل، ان کی ویلیوز ہیں، ان کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے التماس یہ ہے کہ پہلے استدعا میں کیس کو لے کر آئے پبلک کے سامنے، پبلک جو ہے وہ آپ کو ووٹنگ کرے وہاں پر۔ ہاں جی فراز یہاں پر بھائی، کینیڈا عمر میں بہن بھی آپ نے دیکھ لیں بڑی کہ پیاری یہاں بات پر رکھی یہ ہے۔ جیوری کا فیصلہ ہونا چاہیے اب۔ دیکھیں عمر باب جیوری جو صاحب، ہے آپ بات یہ ہے اس کہ یہ جیوری ایک میں ٹک سے ٹاک کی خاص فیملی لوگ ہے چنے جائیں۔ عمر باب صاحب، جی سنیں تو صحیح، یہ ہے ٹک ٹاک کی فیملی جس میں ہم احمدی اور غیر احمدی جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا لوگ ہیں جو اس کمیونٹی کا جی حصہ بالکل، بنے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یہ آپ کے ہی نام نہاد ختم نبوت کے مجاہدین ہیں جنہوں نے یہ دجل میری کیا بات ہے سنیں، اس بات۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتی ہوں نا، جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اب میں جو آپ کے سامنے جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اتوار کو اس معاملے پر پھر لگا لیتے ہیں، جی اتوار والے دن آپ کے پاس وقت آپ جوری کو مخاطب کریں نا، جو استدعا میں آپ استدعا میں جوری ہم کو نے سامنے آپ رکھیں۔ کو ہی آپ ہی ہمارے لیے جوری ہیں، آپ ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ جیسے لوگ ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو ان کے سامنے ہی بات رکھنی ہے نا، جی ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ یار گل تے بچوں کو تھوڑی بہت یہاں پر ناصر بھائی تھے، سوریل بھائی رائف ہے، ان کو ذرا بتائیں کہ جیوری کا قانون کیا ہوتا ہے۔ جب جیوری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے مجھ سے بات کریں نا، آپ نیچے میسیجز میں ان کے کمنٹس لیں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ کیا میں مسلمان، مجھے آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے سے تو آپ توقع کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا یہ شیوا ہوتا ہے، وہ عدل و انصاف میں کس پیمانے پر ہوتا ہے؟ جوری سے پہلے ایک بات سنیں، آپ بہت آگے جا رہے ہیں۔ میری تھوڑی دیر پہلے یہ ان لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو بات اسلام سنیں، کی اللہ دنیا دے میں بندے سے بھی آؤٹ کیا جائے۔ اللہ دے بندے گل تے سنیا کرو اگلے دی، تہاڈا موقف جڑا بڑا مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے دی گل دا بھی کوئی وزن ہوندا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی جوری، کیونکہ میرے ادھی گھنٹہ اسی چیز تے ڈبیٹ ہوئی ہے انہاں نال کہ پہلے تسی 3 نیوٹرل لوگ جڑا وہ تلاش کرو جڑے نہ احمدی ہون تے نہ تہاڈے ورگے مسلمان ہون، اور بالکل نیوٹرل خدا دے خوف والے ہون، انہاں اگے معاملہ رکھا جائے تو انہاں نوں پتہ ہے کہ اسی حق انصاف دی گل کرنی۔ وہ کہندے نہیں جی، وہ ایک جج نے جڑا پہلے فیصلہ کیتا سی انہیں ریویو کر دیتا تے اینوں تسی منو تے تسی یہ رائے دیو ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ میں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، میں تے کوئی رائے نہیں دینا کہ وہ جج جڑا اپنے ہی طور تے آپ ہی مناتی دھوتی، آپ ہی میرے بچے جون، وہ آپ ہی جڑا ایک باری فیصلہ انج کردا ہے تو پھر انج کردا ہے، کوئی سٹاپ ہوئے گا؟ یہ تو ایک فیصلہ ہے نا، فیصلے تے کوئی اتلی عدالت جاندا ہے، وہ بھاویں اس جج کو ریمانڈ کر دے، سینئر سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج، اس طرح نہیں ہوندا۔ اے جو تسی کہہ رہے ہو اس طرح ہونا ہی نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا میں اتنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن اس کی براٹ تے میں ویکھیا کہ انہوں نے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں بھگوان نے غلط کیتا، یہ پہلے فیصلے تے قائم رہنا چاہیے، یہ اصولی موقف ہے۔ دوسرا امے صاحبہ جتھے تسی سویرے گئے ہو نا، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، تسی کوشش کرو کہ اتوں اوائڈ کرو۔ دیکھیں جو آپ نے ابھی فرمایا، تواڈے کیلیبر دے لوگ نہیں ہے، اگوں تواڈی اپنی مرضی، تسی آزاد ہو۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی براڈ میں اس طرح سے ہوا، جی ٹھیک ہے بالکل، نا؟ جی فرمائیں، جی بولیں۔ میں بالکل حلفن کہہ سکنا کہ انہوں نے اپنے لوگ جڑے نے وہ بھگوان نو غلط کہہ رہے ہیں کہ انہیں غلط کیتا دوبارہ۔ نہیں عمر باب صاحب دیکھو، بھگوان جو پہلی آرسی پہلی دفعہ جو تھا اس کو ان دونوں نے جج منتخب کیا تھا نا، بھگوان کو، ضیاء رسول نے بھی اور طلعت بھائی نے بھی، لیکن جب وہ دوسری دفعہ کوئی فیصلہ دیتا پھر رہا تو اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ تم ہمارے جج ہو، رہا ریویو کرو۔
ना ज़िया रसूल ने उसको कहा ना तलत भाई ने। ਚਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ नहीं ਫੈਸਲਾ नहीं कहा उसने, गलत बयानी है। ना उन्होंने किसी ने नहीं कहा, ना ज़िया रसूल ने उसको रिव्यू के लिए कहा था कि रिव्यू करो, और ना तलत भाई ने। सिर्फ उसको वालेकुम सलाम, सिर्फ उसको प्रेशराइज किया गया है, अच्छा, किसी के गल कहने ते पर सुनो, प्रेशराइज मैं हुआ है ते- और उसने अपना बात वर्डिक्ट जो मैं चेंज कर किया रहा है। था वो बीच में रह गया। उमेर बाब जी। साहबा, हमने नहीं, नहीं, आपके सामने इमरान भाई, अपना फैसला इमरान रखा भाई। है, अपना मुद्दा रखा है। अब जी 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 नासिर भाई की बात कर। जी ਉਹ नासिर ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ सारा की गाड़ी पिक कर देता है। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਕੇ ਜੋ- ਨੇ जी जी आ गए ना। ਤੇ ਬਸ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ- ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ अपने भी लेने ने ना। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਲਤ ਭਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੇ ਬਹਿਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੇ ਬਹਿਨ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਦ ਹੁਣ ਰੰਗ ਚਲੋ- ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਜੱਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਜਾਏ ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਚੱਟਣ ਦੇ ਮਤਰਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਈ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰੋਲਾ 2 ਦਿਨ ਬਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਚੱਲ ਪਰ ਜੁੜ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਮੇ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਮੇ ਬਹਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਆਈ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਮਰ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ।